الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مختلف قوموں پر عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر فرمایا، اسباب کے ساتھ بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بغیر سبب کے نہیں آتا، اس کا سبب بندہ خود اختیار کرتا ہے، تب اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذرا اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے کردار پر غور کرو، اپنے اخلاق پر غور کرو۔ ان عذابوں کے اسباب تم نے خود اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ عذاب تین قسم کے عذاب ہیں جو اس آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ پہلی قسم کا عذاب ان یبعث علیکم عذابا، فرمان قوموں پہ عذاب بھیجتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، ان کے اوپر بارشوں کا طوفان مسلط کر دیا۔ قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، ہود علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ہوا کا عذاب اوپر سے مسلط کر دیا، اور ہوا نے ان کو زمین سے فضا میں اٹھا کر اور اوپر سے نیچے پٹک دیا، اور ان کے سر الگ ہو گئے اور در الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے عذاب نازل کیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اللہ نے اوپر سے پتھر برسائے، اور پتھر بھی نامزد تھے، اس پتھر پہ نام لکھا ہوا ہوتا تھا، یہ پتھر کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے، اور جہاں جو نافرمان شہر سے باہر ہوتا وہ پتھر اس کے حصے کا وہاں پہنچ جاتا۔ اور قریب زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ابرہہ نے اپنے پرندے ان پر بھیجے، اور ان پرندوں نے اپنے چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے، وہ پتھر ان کے اوپر برسائے، اور جس کے سر پہ پتھر لگا اس کے نیچے سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کے جو ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے اوپر سے مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا، خون کا عذاب مسلط کیا، برتنوں میں خون، کھانے میں خون، مینڈک، یہ اللہ نے مختلف شکلیں دکھائی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ جتنے عذاب اللہ نے ان قوموں پر بھیجے، اکثر عذاب حقوق العباد ضائع کرنے پر اللہ نے بھیجے۔ جب انہوں نے بندوں کے حقوق ضائع کیے، اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ اور دوسری قسم کا عذاب، او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی اللہ تم پہ عذاب مسلط کر سکتا ہے۔ فرعون جو کہہ رہا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، میرے پیروں کے نیچے میرے حکم سے چلتے ہیں، وہ پیروں کے نیچے ہیں، اللہ نے اسی دریا میں ان کو غرق کر دیا۔ قارون نے اللہ کی نافرمانی کی، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنی دولت سمیت، اپنے گھر محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث پاک میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ پچھلی امتوں کا ایک شخص تھا اور اچھا لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور متکبرانہ چال چل رہا تھا، اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک وہ نیچے دھنستے ہوئے جا رہا ہے، قیامت ہوگی تو وہ جہنم میں پہنچے گا۔ او من تحت ارجلکم، بنو اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اور نافرمانی کی، اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، نعمتیں نازل فرمائی، لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ من اور سلوہ جتنی تمہیں بھوک لگے اٹھاؤ، کل کے لیے ذخیرہ مت چھوڑو۔ انہوں نے ذخیرہ بنانا شروع کر دیا۔ پھر حکم آیا جہاد کا کہ جاؤ جہاد کے لیے بیت المقدس چھڑاؤ دشمنوں سے، اس میں ٹال مٹول کرنے لگے اور کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر وہاں دشمنوں سے لڑو، جب تم نے وہ شہر آزاد کر دیا پھر ہم وہاں آ جائیں گے۔ تو کیا عذاب ہوا؟ پیروں کے نیچے سے تیہ میدان میں 40 سال تک اس میدان سے نہ نکل سکے، چند کلومیٹر کا میدان، لیکن 40 سال تک اس سے نہ نکل سکے۔ صبح کو سفر شروع کیا، روانہ ہوئے اور شام ہو گئی اور رات کو ٹھہرے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے، اور اگلے دن جب صبح کو اٹھے تو دیکھا کل جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہوئے۔ اللہ نے ایسے گرفتار کر دیا، بغیر پولیس کے، بغیر ہتھکڑیوں کے اور بغیر اسباب کے، اللہ نے اسی زمین پہ ان کو گرفتار کر دیا۔ اللہ جب مجرم کو پکڑنا چاہتا ہے، اس اللہ سے کوئی کسی مجرم کو نہیں چھڑا سکتا۔ اور تیسری قسم کا عذاب، او یلبسکم شیعا، کہ تمہیں آپس میں فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں آپس میں تمہیں لڑا دے گا۔ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہیں آپس میں لڑا دے گا، پارٹیوں میں، گروہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے ایسے عذاب سے حفاظت کی دعا مانگی کہ جو پوری امت کو تباہ کر دے۔ جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آیا، پوری کی پوری امت ہلاک ہو گئی، ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن کسی خاص قوم پہ، کسی خاص ملک والوں پہ اور کسی خاص علاقے والوں پہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور یہ عذاب کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر کبھی عذاب، کبھی گرمی کی صورت میں، کبھی طوفانی بارشوں کی صورت میں، نیچے کا عذاب کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، اوپر سے کبھی ٹھڈیاں اللہ مسلط کر دیتا ہے،
اور آپس میں لڑائیوں کا عذاب، اور دوسروں کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ورکر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کارکن کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ تمہیں ایک دوسرے کی تکلیف چکھائے گا، آپس میں لڑا دے گا۔ تو ان عذابوں سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہم من حیث القوم، مجموعی قوم کی حیثیت سے سدا ہم استغفار کریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کا ذکر کیا اور فرمائے جب یہ گناہ کسی معاشرے میں، کسی قوم میں پائے جائیں تو پھر عذابوں کا انتظار کرو، مختلف قسم کے عذابوں کا انتظار کرو۔ نمبر 1، اذا اتخذ الفیء دیولا، جب سرکاری خزانے کا مال اپنی دولت سمجھی جائے، سرکاری خزانے کا مال جس کو بیت المال کہا جاتا ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حق بنتا ہے، اس کو اپنی دولت سمجھی جائے، یہ ہے بڑا گناہ۔ اور آج یہی صورت ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ ملک بنا جتنے حکمران آ رہے ہیں اپنی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، ملکی خزانہ لوٹ رہے ہیں، اور پھر اس خزانے کو بھرنے کے لیے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے غریبوں پہ بجلی کا بل مہنگا کر دیتے ہیں، پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، گیس مہنگی کر دیتے ہیں، سارا وبال غریبوں پر پڑتا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جو لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے 1-1 لاکھ کم کر دیا جائے، اور یہ جتنے ممبران اسمبلی ہیں یا جتنے بڑے بڑے افسران ہیں ان سے بجلی کا بل نہیں لیا جاتا، ان کے لیے بجلی مفت، پانی مفت، گیس مفت، ان پر کوئی ٹیکس مسلط نہیں کیا جاتا اور غریبوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ ہر حکمران کا طریقہ ہے۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا، پہلا گناہ یہ ہے کہ سرکاری خزانے کو اپنی دولت سمجھی جائے۔ دوسرا گناہ والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جائے۔ غنیمت کا مال لڑائی میں، جہاد میں حاصل ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کے پاس امانت رکھے، اس امانت میں اگر وہ تصرف کرے یہ خیانت کہلاتی ہے۔ سرکاری دفتر میں اس کے ذمہ کام ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ کسی فیکٹری میں ملازمت ہے، اس کے پاس امانتیں ہیں، اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ آپ کے ووٹوں سے جو منتخب ہوتے ہیں ان کے پاس یہ دولت امانت ہوتی ہے، وہ خود اپنے لیے سمیٹتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ والزکاۃ مغرما، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، اگر اس سے بات کی جائے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اگر اس ملک کے جتنے مالدار ہیں اگر اپنی 100% زکوٰۃ پوری زکوٰۃ ادا کر دیں، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اور یہ جو سرکاری بینکوں سے زکوٰۃ کاٹتے ہیں یہ کس پہ لگاتے ہیں؟ یہ کسی غریب پہ نہیں لگاتے، یہ یہی ممبران اسمبلی اور یہی افسران اپنی ضرورتوں پہ لگاتے ہیں۔ چوتھا گناہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے۔ دنیا کے ہنر ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے ہیں، لیکن دین کا علم آخرت کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ جو دین کا علم دنیا کمانے کے لیے استعمال کرے سخت وبال ہے۔ اور پانچواں گناہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک آدمی
بیوی کی فرمان برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، ماں اور بیوی کا تقابل آ جائے تو بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور چھٹا گناہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو قریب رکھتا ہے، باپ کو دور رکھتا ہے۔ باپ کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، آمنے سامنے بات کرنے کا وقت نہیں، فون پہ بات کرنے کا وقت نہیں، اور دوست کے ساتھ لگا ہوا ہے، لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے، دوست کو مقدم سمجھتا ہے بات سے۔ اور ساتواں گناہ وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، آوازیں بلند ہو جائیں مسجدوں میں۔ اور آٹھواں گناہ وساد القبیلۃ فاسقہم، قوم کا سردار، پارٹی کا سردار فاسق ہو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فسقت الشاۃ عن حبلها، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ بکری کے گلے میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے، بکری نے اس رسی سے اپنی گردن کو چھڑا دیا، نکال دیا۔ تو فاسق کا معنی اللہ کا حکم توڑنے والا، نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے، روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے، سود کھانے والا فاسق ہے، رشوت لینے والا فاسق ہے، خیانت کرنے والا فاسق، جھوٹ بولنے والا فاسق، گالی دینے والا فاسق، تہمتیں لگانے والا فاسق۔ اب دیکھ لیں یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے سربراہان فاسق نہیں تو اور کیا ہے؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار وہ ہو جو فاسق ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور نواں گناہ وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر گھٹیا ترین انسان ہو، گھٹیا ترین، جو نہ اللہ کا حکم مانے نہ اس کے رسول کا حکم مانے، اس سے گھٹیا کون ہے؟ وہ انتہائی گھٹیا ہے۔ اور 10واں گناہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، دل سے اس کا احترام نہیں ہے، اس کے اندر احترام کی کوئی چیز نہیں، تو دل سے کیسے اس کا احترام کیا جائے؟ دلوں کے اندر کسی کی محبت اللہ اوپر سے اتارتا ہے، جب اس نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کیسے محبت ہو؟ البتہ وہ بد اخلاق ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لوگ اس سے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا احترام کرتے ہیں، دل سے احترام نہیں۔ اور 11واں گناہ وظہرت القینات والمعازف، گانے کے آلات پھیل جائیں اور گانے والی عورتیں پھیل جائیں، خطرناک گناہ ہے، انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو عورت بے پردہ ہو کر جلسوں میں جائے اور ناچے اور گانا گائے اور تصویریں نکالے اور اپنے چہرے پر پارٹی کے پرچم بنواتا رہے مردوں سے، مرد لگے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرے پر پارٹی پرچم بناتے ہیں۔ آج تو سیاسی پارٹیوں والے اپنے جلسے عورتوں سے کامیاب بناتے ہیں، لڑکیوں سے، ناچنے والی لڑکیوں سے کامیاب بناتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے بھائی کتنے بے غیرت ہیں، ان لڑکیوں کے شوہر کتنے بے غیرت ہیں، ان لڑکیوں کے باپ کتنے بے غیرت ہیں کہ ان کی بچیاں، ان کی بہنیں ناچنے کے لیے جاتی ہیں، گانوں کے لیے جاتی ہیں، دوسروں کی دنیا
بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 14 وشربت الخمور، شراب پی جانے لگے کثرت سے۔ 13واں گناہ ولعن آخر هذه الامة اولها، یہ بھی انتہائی خطرناک گناہ۔ لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے آخری طبقے کے لوگ پچھلوں کی برائیاں بیان کریں، امام ابو حنیفہ کو برا کہنا شروع کر دیں، امام مالک کو برا کہنا شروع کر دیں، امام شافعی امام احمد بن حنبل کو برا کہنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں، علماء امت ہیں، ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ وہ سمجھیں کہ دین وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اور ہم خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ علماء نے قرآن مجید کے ترجمے نہ لکھے ہوتے، تمہارا باپ بھی قرآن کو نہ سمجھ سکتا۔ یہ بہت سارے فرقے، یہ پرویزی فرقہ، یہ غامدی فرقہ، یہ شیخ محمدی فرقہ، پتہ نہیں کتنے فرقے آئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن خود سمجھیں گے کسی سے پڑھے بغیر، ہمیں عالم کی ضرورت نہیں۔ تو لاؤ کوئی ترجمہ قرآن کا جو کسی عالم نے نہ کیا ہو۔ یہ سارے ترجمے عالموں علماء نے کیے ہیں، یہ ساری تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ تو مقصود صرف علماء کو بدنام کرنا ہے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہو جائیں، علماء کا احترام دل میں نہ رہے۔ آج کل عمومی ایک معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے متنفر کر دیا جائے، علماء کو گالیاں دی جائیں۔ اور یہ 3-4 سالوں میں جتنی علماء کو گالیاں دی گئی، اس سے پہلے اتنی گالیاں کبھی نہیں دی گئی۔ ایک ماحول بنایا گیا علماء کی مخالفت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب یہ گناہ لوگوں میں عام ہو جائے تو انتظار کرو سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں دھنس جانے کا اور شکلیں بگڑ جانے کا، شکلیں مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک ہار ہو اور اس کے اندر موتیاں پروئی ہوئی ہوں اور اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے اور وہ موتیاں بکھر جائیں، اس طرح کے عذاب کی شکلیں آنے والی ہیں۔ اب ان عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم استغفار کریں، ہم توبہ کریں اور جن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار پڑھیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں دوسروں کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنے دین کو برباد نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشر کے میدان میں ہوگے۔ اگر محبت دین والوں سے ہے، علم والوں سے ہے، تو قیامت کے دن ان کی صفوں میں اللہ اٹھائے گا۔ اور اگر فاسق فاجر لوگوں سے محبت ہے، بے دینوں سے محبت ہے، خدا نخواستہ، تو کل قیامت کے دن ان کی صفوں میں اٹھنا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔